لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وقال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع السنين ولله الأمر من قبل ومن بعد. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. آج کی رات کچھ اتنی مناسبتیں جمع ہو گئی ہیں کہ میں خود بہت پریشان ہوں کہ جو میری جسمانی کیفیت ہے، جو میری ذہنی کیفیت ہے، اور جو اس وقت جس عظیم امتحان سے گزر رہے ہیں، تو اس کے بعد اپنے آپ پہ قابو پاتے ہوئے گفتگو کرنا، یہ ساری چیزیں اتنی مشکل ہو رہی ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ آج کی تقریر یہ آخری تقریر، یعنی آخری سے درس کے سلسلے کی. تو جیسا کہ میں نے پہلی تقریر میں آپ سے ایک درخواست کی تھی، آج اس کو دہرا رہا ہوں کہ اگر کچھ بے ترتیبی سی محسوس ہو یا کہیں پہ الفاظ میں کچھ کمی بیشی رہ جائے تو اس کو نظر انداز کیجیے گا. اور 2-3 دن سے کچھ باتیں نامکمل چھوڑی جا رہی تھی آج کے لیے، جان بوجھ کے نہیں. وہ ولادت کی رات تھی تو ولادت کا حق ادا کرنا تھا. پہلی 2 تقاریر شہید رہبر آیت اللہ العظمیٰ آغا سید علی خامنہئی کے حوالے سے تھیں، وہ بھی ایک بہت ہی ضروری اور اتنا اہم موضوع تھا کہ اتنا کہنے کے بعد بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو بہرحال وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو آج مکمل کرتے ہوئے جتنا بھی ہو سکے گا آپ تک 2 یا 3 بہت اہم اسلام کے پیغامات پہنچاؤں گا. آج کی رات ایک ایسی خوشی کی رات ہے، وہ غم اپنی جگہ، لیکن جیسے 2 راتیں پہلے ولادت کی خوشی تھی، اب اہل بیت کا غم ہو کہ اہل بیت کی خوشی. وہ دنیا کے تمام باقی واقعات، مصائب اور حالات سے اہم بن جاتے ہیں، بن جانا چاہیے. آج کی رات ایک ایسی رات ہے جس کے لیے خود قرآن نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو شاید اور کسی خوشی کے لیے استعمال نہیں ہوا. وہ ابھی جو میں نے تلاوت کی اس میں وہ لفظ آیا ہے، یومئذ یفرح المؤمنون. یہ وہ دن ہے جب صاحبان ایمان جشن منا رہے تھے، فرحت محسوس کر رہے تھے، خوشی محسوس کر رہے تھے. آپ میں سے جو حضرات جاب وغیرہ کے سلسلے میں مڈل ایسٹ میں رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جس 9 ربیع الاول کو ہم عید الزہرا کہتے ہیں اسے عرب دنیا کے مومنین فرحت الزہرا کہتے ہیں.
فرحت، جشن، عید، خوشی. اور یہ لفظ قرآن کریم میں آج کے لیے آیا ہے. آج کیا مطلب؟ 16 رمضان کا دن ختم ہو اور شب 17 ہے. جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت وہ ہے جو ایک ہفتے کے بعد آپ خود پڑھ رہے ہوں گے. یہ سورہ روم کی آیت ہے اور سورہ روم اعمال شب قدر کا اہم ترین حصہ. آج 16 رمضان کا دن ختم ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ ایک ہفتے کے بعد 23 رمضان کا دن ختم ہوگا. تو شب 23 کے اعمال میں سورہ عنکبوت، سورہ روم، اور سورہ روم کی بالکل پہلی آیت ہے جس میں یہ لفظ آیا ہے کہ مومنین خوشی منا رہے ہیں، جشن. اب آیت کا ترجمہ کر دوں تاکہ اس کی برکت بھی مل جائے. ارشاد ہو رہا ہے غلبت الروم فی ادنی الارض. یہ روم والے، اب یہ ذرا سی میں اس کی تشریح کروں گا تو بات کہیں اور چلی جائے گی. ایک جملے میں پس منظر بتا دوں. اسلام آیا ہے حجاز میں، مکہ مدینہ. حجاز کے پڑوس میں دنیا کی 2 بڑی طاقتیں ہیں، ایران اور روم. ایرانی ہے بت پرست، بت پرست تو نہیں ہے، مشرک، آگ کی پوجا کرنے والے، 2 خدا کو ماننے والے. روم کے لوگ ہیں موحد، توحید کو ماننے والے، ایک خدا اور انبیاء کو ماننے والے. دونوں ہمارے اعتبار سے گمراہ ہیں، لیکن مسلمانوں کی ہمدردیاں تھیں ان کے ساتھ جو توحید کو ماننے والے اور کم از کم آدم سے عیسیٰ تک کے انبیاء کا کلمہ پڑھنے والے تھے. لیکن ہوا یہ کہ ان کو شکست ہو گئی. اب ایران اور روم میں جنگ ہوئی. 2 خداؤں کا ماننے والا مشرک ایران جیت گئے. ایک خدا کے ماننے والے اور انبیاء پہ اعتقاد رکھنے والے عیسائی رومی ہار گئے. قریش مکہ نے طعنہ دیا کہ جیسے ہمارے ساتھی وہاں جیتے ہیں ہم یہاں جیتیں گے، اور جیسے تمہارے عقیدے والے وہاں ہارے ہیں تم یہاں ہارو گے. مسلمانوں پہ بجلی گر پڑی، حوصلہ پست ہو گئے. اور اس وقت قرآن کریم نے خوشخبری دی، کہا غلبت الروم فی ادنی الارض. تمہارے پڑوس میں جو روم والے ہیں یہ لوگ شکست کھا گئے، لیکن یاد رکھو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ وہاں سے لے کے آج تک، اور روم کی اس شکست سے لے کے آج ہمارے اس عظیم المرتبت شہید قائد کی شہادت تک ہے. وہ کیا وعدہ؟ شکست کھا گئے ہیں وہ لوگ جو تمہارے جیسے ہیں، لیکن وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. اس شکست کے بعد عنقریب تم دیکھو گے کہ یہی لوگ کامیاب ہوں گے اور یہی لوگ فاتح بنیں گے. فی بضع سنین. اب اس کے اوپر پھر مسلمانوں نے کافروں سے کچھ شرطیں بھی لگائی تھی، وہ ایک الگ بات ہے. میں نے کہا نا بات پھیل جائے گی. اچھا، اب قرآن نے 2 باتیں کہیں، 3 باتیں کہیں. جو آج ہار گئے ہیں وہ تمہارے جیسے ہیں، لیکن تم حوصلہ پست نہ کرو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جیتیں گے. نمبر 1. نمبر 2، یہ وعدہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں پتہ نہیں 100 سال لگیں کہ 200 سال لگیں کہ 800 سال لگیں، 9 سال میں. دوسرا وعدہ. اور تیسری یہ بات، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. اور یہ خبر کہ تمہارے جیسا عقیدہ رکھنے والے جیت گئے ہیں اس دن آئے گی جب مومنین خود اپنی یہ خوشی منا رہے ہوں گے. تو جس دن یہ خبر آئے گی، تیسرا اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہارے لیے بھی یہ خوشی کا دن ہوگا. یہ لوگ جیتیں گے. نمبر 1. 10 سال کے اندر اندر جیتیں گے. نمبر 2. اور جس دن یہ خبر آئے گی اس دن تم خود اپنی یہ خوشی منا رہے ہوگے. بنصر اللہ، اللہ کی مدد کی وجہ سے. وَيَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ، اللہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے. هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اب یہ اعلان ہے جو 23 شب قدر میں ہر سال آپ خود پڑھتے ہیں. اعمال شب قدر سننے والے تو نہیں ہیں نا، آپ پڑھتے ہیں. اور یہ کون سا دن تھا؟ یہ تھا جنگ بدر کی کامیابی. 17 رمضان کا دن ہے بدر کی لڑائی کا دن، بدر کے غزوے کا دن، بدر کے جہاد کا دن. اور شب 17 جو آج کی رات ہے جس میں ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، اس میں اللہ نے الگ سے یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی یہ تو بدر سے 9 سال پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن اس رات کے لیے بھی 2 اللہ کے وعدے ہیں. وہ سنیے ایک بار پھر میں آپ کو یاد دلا دوں. ایک جملہ مصائب کا اور 2 جملے، ایک جملہ مصائب کا، ایک جملہ زیارت کا، ایک جملہ دعا کا. مصائب کا جملہ کیا؟ جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید کی زبان پہ پہلا جملہ کیا آیا تھا؟ آج میں نے بدر کا انتقام لیا.
بدر اتنی اہم لڑائی ہے کہ 2 ہجری میں بدر کی جنگ ہوئی ہے، 61 ہجری میں اہل بیت یزید کے پاس پہنچے. 60 سال کے بعد بھی یزید جو بدر کے موقع پہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، نام و نشان نہیں تھا، 60 سال کے بعد بھی کہتا ہے آج میں نے اپنے بدر و احد کے بزرگوں کا انتقام لیا. نمبر 1. اب آپ کو معلوم ہے کہ بدر میں یزید کے کون سے بزرگ مارے گئے تھے. وقت ہوتا تو میں بہت تفصیل سے پوری مجلس ہی اس پہ پڑھتا، لیکن آج وقت نہیں. نمبر 1 یہ ہے مصائب کا جملہ. نمبر 2 دعائے ندبہ. آج آپ صبح دعائے ندبہ پڑھ کے فارغ ہوئے ہوں گے نا. کون مومن ایسا ہے جو جمعے کے دن صبح کے وقت دعائے ندبہ نہ پڑھتا؟ اگر عام دنوں میں نہ بھی پڑھ پائے، عام تاریخوں میں تو رمضان کی تو صبح پڑھی جاتی ہے دعائے ندبہ. پورا رمضان مہینہ ہی ہے امام زمانہ کو یاد کرنے کا. دعائے افتتاح کا تو اصل موضوع ہی امام زمانہ ہے جو 30 دن آپ پڑھتے ہیں. وہ مہینہ ہی جو امام زمانہ کا ہے. شب قدر میں، اعمال شب قدر میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے کہ ہر 1 گھنٹے کے بعد اللہم کل ولی کل کی دعا پڑھا کرو. اعمال شب قدر ہر گھنٹے کے بعد، ہر تھوڑی دیر کے بعد تکرار کرو، کیونکہ مہینہ امام زمانہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے. اور پھر آج جمعے کا دن تو دعائے ندبہ ہے. اس کے شروع میں کیا ہے؟ مولائے کائنات کے سارے فضائل بیان کیے گئے. پہلے تو رسول کی فضیلت آئی ہے، پھر کہ رسول نے ان علی کو اپنا جانشین بنایا. کون علی؟ وہ فضائل آ رہے ہیں. دعائے ندبہ آپ میں سے بہت سو کو تو زبانی یاد ہوگی یا کم از کم ذہن میں خاکہ ہوگا. پھر وہ جملہ آتا فَأَوْدَعَ فِي قُلُوبِهِمْ أَحْقَادًا بَدَرِيَّةً وَخَيْبَرِيَّةً وَحُنَيْنِيَّةً. اور علی نے راہ خدا میں وہ جہاد کیا جو پیغمبر نے حکم دیا تھا. تو نتیجہ یہ نکلا فَأَوْدَعَ فِي قُلُوبِهِمْ أَحْقَادًا. ان کے دلوں میں کینہ. احقاد عربی کا لفظ ہے دشمنی، نفرت، کینہ، بغض. بس ان کے دلوں میں عہدہ، ودیت، امانت. ان کے دلوں میں گویا یہ کینہ اور دشمنی بھر کے رہ گئی علی کے بارے میں. کون سا کینہ؟ بدریتن، جو جنگ بدر سے شروع ہوئی. وخیبریتن، آج کا بھی ایک خیبر کا معرکہ ہے، خیبر آج ہے. وحنینیتن، اور میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا غزوہ حنین بہت اہم ہے، اس کی اہمیت پہ الگ سے کبھی گفتگو سنیے گا. لیکن وہاں کربلا کے مصائب میں بھی خیبر اور حنین کا ذکر نہیں کیا یزید نے، بدر اور احد کا کیا. بدر تھا. دعائے ندبہ کے اندر احد کا ذکر نہیں ہے، خیبر اور حنین کا ہے، لیکن بدر یہاں بھی ہے. زیارت عاشورہ میں بھی لفظ آیا ہے بدریتن. تو چاہے وہ زیارت عاشورہ ہو، چاہے وہ دعائے ندبہ ہو، چاہے وہ یزید کا اپنے دربار میں انتقام کا اظہار ہو، بدر ہر جگہ دہرایا جا رہا. اتنا اہم یہ جہاد تھا. آج کی رات وہی. بہت ساری اس میں باتیں میں بہت ہی مختصر بتا رہا ہوں کیونکہ آج بہت ساری باتوں کو پہنچانا. اچھا یہ بات ہو گئی. آج رات جنگ بدر کی رات، جس کے لیے قرآن نے سورہ روم میں کہا کہ یہ مسلمانوں کی عید ہوگی. اس کے بعد پھر سورہ انفال میں قرآن نے اس جنگ بدر سے پہلے والی رات، میں بدر کا معرکہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کے اپنے بہت سارے پیغام. میں تو آج رات جو بدر کی رات ہے اس کے لیے قرآن نے 2 آیتیں نازل کی، 9 اور 11 یا 12 آیت. آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 11 سورہ انفال. بہت اہم آیتیں. اب پہلی آیت کا جو ابھی میں نے خطبے میں بھی پڑھی، ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات یاد دلا دوں. گزشتہ رات کو شب جمعہ تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ شب جمعہ جو ہے، ماہ رمضان کی شب جمعہ کتنی اہم ہے. ہر شب جمعہ دعا کی رات ہوتی، ماہ رمضان کی شب جمعہ زیادہ اہم ہے، مگر آج بدر کی رات دعا کے حوالے سے سب سے اہم رات. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے. یہ آیت ہے قرآن کی، آیت جا کے دیکھ لیجئے گا، سورہ انفال سورہ نمبر 8 ہے، آیت نمبر 9. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم فاستجاب لکم. یاد کرو اس رات کو، آج کی رات بٹوین 16 and 17 تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، اپنی مصیبت کو پیش کر رہے تھے. فاستجاب لکم، تمہارے رب نے فوراً تمہاری دعا قبول کی. قرآن نے اس رات کے لیے کہا کہ اس رات کو جنہوں نے استغاثہ کیا، جن لوگوں نے فریاد کی، اللہ نے فاستجابا، یہ لفظ فا آیا ہے جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اور اس سے پچھلے 3 مہینے پہلے فاطمیہ کے مجلس میں بھی، کہ لفظ فا میں ایک طاقت ہوتی. وہ علامہ طالب جوہری نے غدیر خم کے فا کو لیا تھا، میں نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک کے فا کو لیا. فا کا مطلب فوراً،
سیکنڈ کا وقت بھی نہ ہو، مائکرو سیکنڈ کا وقت بھی نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے آج کی رات جنہوں نے بارگاہ خدا میں استغاثہ کیا ہے فاستجاب لکم، تمہارے رب نے فوراً ان کی دعا کو قبول کیا۔ اور اگلے دن صبح ہم نے دیکھا نتیجہ، بدر کی لڑائی۔ میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، محاورتاً کہہ رہا ہوں، گویا ہاتھی اور چونٹی کی لڑائی ہے اور ہاتھی مارا گیا۔ کہاں مسلمان 313، ان میں سے بھی ایسے کہ صرف 2 گھوڑے ہیں، زیادہ تر پیدل ہے، کہاں 1000 کے وہ بڑے بڑے مشرکین مکہ جن کو دیکھ کر پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے مسلمانوں، آج مکے نے اکباد کبد کی جمع ہے، کبد کے معنی جگر، اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، یعنی کریم آف دا مکہ تمہارے سامنے۔ آج ان کا خاتمہ کرنا، چنانچہ ابو جہل مارا گیا، ولید مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، سارے وی آئی پی۔ کوئی سوچ سکتا تھا؟ مگر آج کی رات کی دعا کی طاقت۔ آپ حضرات کی بھی حاجتیں ہیں، آپ کے بھی مسئلے ہیں، آپ کبھی کبھی دشمن کا خوف ہے، اور کبھی کیوں کہوں اس وقت تو پوری ملت، پورے مسلمان دشمن کا نشانہ بن رہے ہیں۔ آج کی رات کی دعا کی اہمیت کو نظر انداز نہ کیجیے گا۔ شب قدر کی اہمیت اپنی جگہ، شب جمعہ کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن آج کے لیے خاص قرآن نے کہا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ یہ رات وہ تھی کہ یہ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے تھے اور اللہ نے فوراً ان کی دعا کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے فوراً بعد نتیجہ بھی سامنے رکھا۔ یہ جملے پہ توجہ دیجیے گا، ٹائم نہیں ہے، میرا موضوع بھی نہیں ہے دعا، ورنہ امام فرماتے کبھی ایسا ہوتا ہے تم دعا کرتے ہو اور اللہ دعا قبول کر لیتا، نتیجہ آنے میں 10 سال لگ جاتے ہیں۔ دعا قبول ہونا الگ چیز ہے، نتیجہ آنا الگ چیز ہے۔ امام نے تو جو مثال دی وہ میں بتاؤں گا تو آپ تو دعا کے حوالے سے مایوس ہو جائیں گے، میں مثال بھی نہیں دے رہا ہوں، لیکن صرف یہ عرض کر رہا ہوں آج کی رات کی دعا کو، ادھر دعا ادھر قبولیت، اگلی صبح کو نتیجہ۔ مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے میدان احد میں رکھ دیے تھے اور سب مارے۔ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ مسلمانوں نے باقاعدہ اس کو سیلیبریٹ کیا اور عید منائی۔ مگر یہ تو آج کی رات میں نے اس لیے کہا کہ آپ اس رات کی دعا کی اہمیت کو نظر انداز نہ کریں۔ اچھا اب یہ بھی ایک جملہ کہہ دوں جو میں نے کل کہا تھا، آج کی رات کی دعا کی خصوصیت اور بتائی قرآن اور تاریخ نے، کہ ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ پوری رات دعا مانگیں۔ جو میں نے کل کہا تھا نا، کبھی پوری رات کے اعمال سے وہ عمل بہتر ہے کہ آدھے گھنٹے عمل کر کے سو جائیے۔ آج کی رات چند لمحوں کی دعا، اچھا اس میں پیغمبر کی دعا بھی شامل، پیغمبر نے الگ سے دعا مانگی، ہاتھ اٹھا کے کہا تھا خدا بندہ اس وقت ساری دنیا میں صرف یہ لوگ ہیں جو تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، اگر کل یہ مارے گئے تو تیرا کلمہ پڑھنے والا اس وقت تو کوئی دنیا میں نہیں رہے گا۔ لیکن یہ تو میں بدر کی تاریخ میں چلا گیا جو بہت اہم تو ہے، ٹائم نہیں۔ تو آج کی رات دعا، لیکن دعا کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ شب قدر کی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں پوری رات بیٹھ کے اعمال کریں۔ 10 منٹ نکال لیجئے، 5 منٹ نکال لیجئے، جیسے بدر والوں نے 10 یا 5 منٹ ہی دعا کی تھی۔ دل تو ان کا چاہ رہا تھا کہ اور دعائیں کرے، اللہ نے ان کو اور دعا کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ جملہ یاد رکھیں، موقع ہی نہیں دیا۔ پھر کیا کیا اللہ نے؟ وہ آیت نمبر 9 تھی، اب آیت 11 سنی۔ اور یہ آیت بھی اگر میں تفصیل سے آپ کے سامنے پڑھتا نا تو آپ کو مزہ آ جاتا، لیکن کیا کروں، وقت نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے، یہ ماہ رمضان کی اس روزے کی میری بیماری کے اندر بھی میں روزے رکھ رہا، تھکن میں 65 منٹ سے کم تو میں نے تقریر کی ہی نہیں۔ ایسے لوگ بھی آئے میرے پاس، انتظامیہ کے لوگ، CWA کے نوجوان، خدا ان کی توفیقات بڑھائے، انہی کا حوصلہ تھا کہ مجھے کھینچ کے یہاں پہ لیا۔ مولانا آپ بہت کم پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو کمپلین ہے کہ مولانا سے کہیں اور پڑھی۔ سوا گھنٹے میں نے اس وقت تقریریں کی، اب پتہ نہیں کون ہے، شاید وہی لوگ ہوں جن کے لیے اگلی آیت کا پہلا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں بطور مذاق، ابھی سے کہہ دوں بطور مذاق۔ بدر کے میدان میں مسلمان پہنچ گئے ہیں، رات کا وقت ہے۔ یہ جملہ مجھے کہنا پڑے گا ورنہ جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ پیغام نامکمل رہے گا۔ کون سا جملہ؟ جو تاریخ بدر ہے، میں تاریخ نہیں پڑھنا چاہتا، ہے بہت دلچسپ اور اہم، وقت نہیں، لیکن اتنا پڑھنا پڑے گا۔ ادھر کفار مکہ کی فوج آ رہی ہے
اور وہ ذرا پریشانی کے عالم میں آ رہے ہیں کیونکہ پیغمبر کی ایک پھوپھی جناب عاتقہ مکے میں تھی. یاد ہے نا عاتقہ؟ یہ نام آپ نے سنا ہوگا کیونکہ ہم جب جنت البقیع کی زیارت کو جاتے ہیں تو اہم ترین قبروں میں قبر جناب عباس علمدار کربلا کی والدہ ام البنین کی قبر. لیکن وہ ایک قبر نہیں ہے، وہاں دو قبریں اور ہیں. تو کہا جاتا ہے ان میں ایک رسول خدا کی بڑی پھوپھی صفیہ ہیں، دوسری چھوٹی پھوپھی عاتقہ. وہی عاتقہ انہوں نے مکے میں بدر کے حوالے سے خواب دیکھا تھا، اور جب اگلے دن مکے والوں کو یہ خواب بتایا، پہلے تو اپنے بھائی کو بتایا جن کا نام عباس ہے، جو عبداللہ ابن عباس کے باپ ہیں. تو ابو جہل نے جل بھن کے ایک جملہ کہا تھا. پوری تفصیل بتاتا تو اور زیادہ مزہ آتا، لیکن میں مزے کی خاطر اپنے تقریر کے اہم حصے کو چھوڑ نہیں سکتا. کیا جملہ کہا تھا؟ کہا تھا اوہو، اب تو عبد المطلب کے خاندان میں عورتیں بھی پیغمبری کا دعویٰ کرنے لگیں. رسول خدا پیغمبر کا اعلان کیا نا، اب انہوں نے خواب دیکھا، اور ایسا خواب دیکھا کہ مکے والے پریشان ہوئے، اور ابو جہل نے اس پریشانی کو کم کرنے کے لیے کہا اوہو، اس خاندان کو دیکھو، مرد تو مرد، اب ان کی عورتوں میں بھی اتنی ہمت آ گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیغمبر سمجھنے لگی. وہ ایسا سچا خواب تھا. آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا تو کبھی اور سن لیجئے گا. وہ خواب سننے کے بعد فوراً مکے والے نکلے. یہ مکے سے بدر جا رہے ہیں جو زیادہ ڈسٹنس، مسلمان مدینے سے بدر آ رہے ہیں جو کم ڈسٹنس، لیکن مسلمانوں کو پہنچنے میں دیر ہو گئی. یہ سب تفصیل کا وقت نہیں تھا، لیکن کیا کروں، جو اصل پیغام دینا ہے ابھی آپ کو وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آج رات کی دعا کی اہمیت، اگلے دن کا مسلمانوں کا عید منانا کہ اس بدر میں آخر اتنی بڑی کامیابی انہوں نے کیوں سمجھا. تو یہ دو جملے آپ کو سمجھنا پڑیں گے، اور اسی میں اس وعدے کو بھی میں پورا کروں گا کہ آج رات کے غسل کی اہمیت کیا. 17 رمضان کا غسل اہم ترین غسل میں سے ایک ہے. جو راتوں کے غسل ہوتے ہیں وہ مغرب سے لے کے فجر تک آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. یہ شرط نہیں ہے کہ آپ اول وقت کریں، آپ ابھی بھی جا کے کر سکتے ہیں، لیکن تمام مراجع نے لکھا ہے کہ جتنا جلدی کریں بہتر ہے، تاکہ اس غسل میں جتنے زیادہ گھنٹے آپ کو ملے رات کے. اول مغرب کے وقت کریں تو کیا کہنا، پوری رات ملے گی. خیر، تو یہ ابھی جملہ سنیے. یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں. کافر جلدی پہنچ گئے. اب بدر کا جو میدان ہے نا، اس کے اندر جو میدان ہے اس کے دو حصے، ایک بالکل ہموار زمین تھی اور ایک ریت جس میں آدمی کے پیر دھنس جائیں. جب میں کراچی میں رہتا تھا تو یہ منوڑا، ہاکس بے، اس طرف کے علاقوں کے اندر جب ہم جاتے تھے نا تو پیر ریت میں دھسا کرتے تھے، چلنا مشکل ہوتا تھا. مزہ آتا تھا لیکن چلنا مشکل ہوتا. دو حصے. کافروں نے جاتے ہی اس حصے پہ قبضہ کر لیا جہاں زمین بالکل ہموار. کیا مسلمان آئیں گے تو ان کو تو وہی ریت والا علاقہ ملے، وہاں کھڑا رہنا مشکل ہوتا ہے، چلنا مشکل ہے، جنگ کیا کریں گے وہ. آپ میں سے جو لوگ کینیڈا میں رہ چکے ہیں ان کو پتہ ہے نا کہ جب وہاں برف گرتی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے آدمیوں کی. گرتے ہیں لوگ، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، چلا نہیں جاتا ہے، کسی سے لڑائی کیا کی جائے گی. ریت میں بھی یہی ہے نا. اب مسلمانوں کے لیے انہوں نے وہ خراب علاقہ چھوڑ دیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو اصل جو ہموار زمین تھی جہاں آدمی پیر جما کے چل سکتا، وہاں پہ پانی کا ایک کنواں تھا. صحرا میں پانی تو ہوتا ہی نہیں. ایک ہی طریقہ ہے، جہاں کنواں مل جائے وہ پانی استعمال. انہوں نے جا کے اس میدان کے اس حصے پہ قبضہ کیا، اس کنویں پہ بھی قبضہ کر لیا. کربلا کی تاریخ کو بدر کی تاریخ سے ملائیے، وہاں پانی بند کیا گیا، یہاں اسی نیت سے کنویں پہ قبضہ کیا گیا کہ ہم تو یہ کنویں کا پانی لیں گے، مسلمانوں کو یہ پانی کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے، وہ پیاسے جنگ کریں گے. اب مسلمان جب پہنچے تو یہ دیکھا کہ دونوں ہمارے نقصان ہو گئے. ہمیں ٹھہرنے کے لیے اور لشکر ٹھہرانے کے لیے جگہ وہ ملی ہے جہاں چلنا مشکل ہو رہا ہے. یہاں ہم کیا لڑیں گے؟ اور یہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں. جو اپنے ساتھ پینے کا تھوڑا پانی لائے ہیں صرف وہ ہے، لیکن پانی چاہیے. اب یہ لوگ تھکے ہوئے آ رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان شروع ہو چکا تھا. 12 روزے رکھ کے یہ نکلے تھے مدینے سے، اور یہ پہلا رمضان تھا.
اس سے پہلے ان کو روزے رکھنا جانتے ہی نہیں تھے، تو بہت کمزوری بھی تھی. سالوں سال سے جو لوگ روزہ رکھتے آ رہے ہیں وہ تو پھر عادی ہیں، لیکن پہلا رمضان ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فاقہ کیا ہوتا. تو 12 دن، اب سفر میں تو روزہ نہیں، مدینے سے جو روزہ رکھ کے نکلے تو آلریڈی تھک چکے تھے. یعنی اگر یہاں نہ بھی آتے، مدینے میں رہتے، تو جیسے آپ کی بھی حالت ہے نا کہ ہر گزرنے والا دن روحانی طور پہ آپ کو طاقتور کر رہا ہے، جسمانی طور پہ آپ کو تھکا رہا. یہ سب تھکے ہوئے کمزور تھے اور پھر آنا پڑا. تو کمزوری بھی ہے. رات کے وقت پہنچے، کل صبح جنگ ہونا ہے، پانی کا کوئی انتظام نہیں، اور یہ پتا ہے کہ اتنی بڑی جنگ کل لڑنا، اتنی بڑی طاقت ہے اس وقت قریش، سارے بڑے بڑے عرب کے مانے ہوئے پہلوان قریش کے لشکر میں وہ پہلے آ گئے تھے. چنانچہ فریش بھی ہو چکے ہیں، وہ میدان جنگ بھی ان کے پاس ہے اچھا والا، اور پانی بھی ان کے پاس. اب انہوں نے دعا شروع کی. جو حالات تھے اس کے تحت یہ پوری رات دعا کرنا چاہتے تھے، اور کمزوری ہوتی. رات بھر کی شب بیداری کے بعد اگلے دن تو کیا لڑتے یہ لوگ. ان کا ارادہ یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں گے تبھی کامیابی ہوگی. اب قرآن ایک لفظ کہتا کہ یہ دعا کے لیے تیار ہوئے، انہوں نے دعا شروع کی. اِذْ يُغَشِّيكُمْ النُّعَاسَ آمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. 4 اس کے بعد قرآن نے لفظ استعمال کیے، لِيُطَهِّرَكُمْ وَيُذْهِبَ لِيَرْبِطَ وَيُثَبِّتَ. یہ 4 خوشخبریاں سنائی ہیں آج رات کے لیے اللہ نے دعا کرنے والوں کو. لیکن اس سے پہلے ایک اعلان کیا کہ یہ لوگ تو تیار ہیں اب، کہ ان کے پاس دعا کے علاوہ اور سہارا کیا ہے. قریش کی تعداد زیادہ ہے، قریش کے پہلوان طاقتور ہیں، قریش کے پاس اسلحہ زیادہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا آج جنگیں ہو رہی ہیں، اسلحہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. اب آج کل جو مثلا یہ فائٹر پلین اور F-35 اور F-40 وغیرہ چلتے ہیں، اس وقت یہی پوزیشن تھی جانوروں کی میدان میں. مسلمانوں کے پاس نہ جانور ہے، یعنی نہ ان کے پاس وہ پلین ہے، نہ ہتھیار، نہ سپاہی، اور اس کے بعد میدان بھی ان کو غلط ملا، پانی بھی نہیں. روزے رکھ کے ویسے ہی کمزوری کے عالم میں آ رہے ہیں. آج شبیداری کرنا. قرآن کہتا ہے یاد کرو اِذْ يُغَشِّيكُمْ النُّعَاسَ. یہ لفظ نعاس، نعاس کہتے ہیں نیند آ جانا، سو جانا. ایک ہوتا ہے نا بستر پہ بہت گہری نیند سونا، وہ نہیں. ایک یہ ہے کہ آپ بہت تھکے ہوئے جہاں بیٹھے ہوئے آپ کی آنکھ لگ گئی، جو ہماری مجلس میں اکثر ہوتا ہے. الحمدللہ اب خدا نے میری آنکھیں اتنی کمزور کر دی ہیں کہ اب مجھے نظر نہیں آتا کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے. لیکن جب نظر آتا تھا تو اور زیادہ مسئلہ ہوتا تھا. ہم گلا پھاڑ رہے ہیں، ہمارا سینہ پھٹا جا رہا ہے، ہمارے جسم کی طاقت ہم لوگ خراٹے لے رہے ہیں. نعاس ایک طرح تھکن کے عالم میں سو جانا. اور یاد رکھیں کہ بعض اوقات اس عالم کی آدھے گھنٹے کی نیند آدمی کو اتنا فریش کر دیتی ہے کہ پوری رات کی نیند اتنا فریش نہیں کرتی. اس کو عربی میں کہتے ہیں النعاس. یغشیکم النعاس. تم دعا مانگنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، تم نے دعا کر بھی لی، لیکن اللہ نے تمہیں سلا دیا. اللہ نے تمہیں سلا دیا. کبھی ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ بھی کہ میری تقریر کو چھوڑ دیا، وہاں تو روزانہ ہوتا ہے، لیکن باقی بھی کہیں کوئی اچھی چیز ہے آپ کو دیکھنا، اتنی نیند آ رہی ہے، آپ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے جاگنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نیند آ گئی. یہ کیفیت اللہ نے تم کو سلا دیا. کیوں؟ امانتاً منہ، تاکہ تمہیں ایک سکون، ایک آرام، ایک امن ملے اگلے دن کے جہاد کے لیے. جسم کہہ رہا ہے کہ آرام کرو، جذبہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، پوری رات جاگ کے شب بیداری کرو جیسے کربلا کے شہیدوں نے کی تھی. لیکن کل کا جہاد ان کے لیے بڑا اہم. کربلا کا جہاد تھا سب کو مرنا ہے، ان کا جہاد تھا ان کو زندہ رہ کر کافروں کو مارنا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے سلا دیا، یعنی تمہیں پوری رات دعا مانگنے کی زحمت نہیں کرنا پڑی. تم نے 2 منٹ کی دعا مانگی، ہم نے قبول کیا، اس کے بعد تم مزید دعا کی زحمت میں نہ پڑو، ہم نے سلا دیا تمہیں. یہ آج کی رات کی فضیلت بتا رہا ہوں. اب یہ تھکن کے عالم میں لوگ سو گئے، اور یہ سونا قرآن کہہ رہا ہے کہ امانتاً منہ، تاکہ اگلے دن تم فریش ہو کے اٹھو. یہ نیند ہم نے اس لیے دی ہے. اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ اعمال مت کرو لیکن تر و تازہ ہو جاؤ کل کے جہاد کے لیے. اچھا، اس کے بعد ہوا کہ بیچ میں
سونے سے پہلے ان کو پریشانی تو یہ تھی نا کہ یہاں پانی تو ہے نہیں ہمارے پاس، کل کا تو جہاد کا معرکہ، زخمی ہوں گے تو زخموں کو دھونے کے لیے پانی چاہیے، جنگ کریں گے تو زیادہ پیاس لگے گی پینے کے لیے، میدان میں لڑنے والے سپاہیوں کو زیادہ پیاس لگتی ہے نا، پانی چاہیے، پانی تو ہے ہی نہیں، جو تھوڑا بہت پانی ہم مدینے سے لے کے آئے تھے وہ تو آج رات ہی ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ نے ایک ایسا عمل کیا، اسلام میں کتنے غسل ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے، 50 سے زیادہ ہیں، واجب غسل اور سنت غسل سب ملا لیجیے، 50 سے تو زیادہ ہیں۔ واجب غسل تو ہر ایک کو پتہ ہے، عورتوں کے غسل ہیں، جمعے کا غسل ہے، عید کا غسل ہے، رمضان کے کل مثلا میں نے 22 غسل بتا دیے تھے اور بہت سارے غسل۔ لیکن آج 17 رمضان کا غسل واحد غسل ہے جس کی تاریخ قرآن میں آئی ہے کہ یہ غسل اسلام میں آیا کہاں سے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ یہ بہت عجیب غسل ہے آج رات کا، جو میں نے کل بھی کہا تھا نا کہ اس کی تاریخ سنیے گا، اس کے فائدے سنیے گا۔ اور یہ وہ غسل ہے جو اللہ نے ایک طرح سے بطور تحفہ، بطور احسان عطا کیا، لیکن کس طرح سے پہلے وہ سنی، سو گئے یہ لوگ، بہت تھکن کے عالم میں ہیں۔ اس فوج میں 313 کی فوج میں بچے بھی ہیں، پیغمبر نے کہا تھا کوئی نابالغ نہ جائے، لیکن 2-4 بچے آ ہی گئے، بوڑھے بھی ہیں، کچھ جوان بھی ہیں۔ بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، گرچہ مجھے پتہ چلا ہے کہ خواتین یہ تقاریر نہیں سن رہی ہیں، جو میرے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، وہ گھر میں سن رہی ہوں گی، اس لیے میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو جوان بھی تھکن کا عالم ہو، جوانی کی کیفیت ہو، وہ آدمی 10 منٹ بھی سوتا ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، واجب ہو سکتا ہے، وہ میں تفصیل نہیں بتا رہا ہوں۔ چنانچہ ہماری مسائل کی کتابیں ایک مسئلے سے بھری ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان پر غسل جنابت واجب ہو جائے تو اس کے لیے مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، لیکن ایک دروازے سے جائے رکے بغیر دوسرے دروازے سے نکل جائے تو جائز ہے، اور یہی حکم معصوم کے حرم کا ہے، ٹھہرنا حرام ہے لیکن ایک دروازے سے جا کے رکے بغیر دوسرے دروازے سے نکل جاؤ، ایک مسئلہ۔ لیکن 2 مسجدیں دنیا کی ایسی جس میں قدم رکھنا بھی حرام ہے، ٹھہرنا چھوڑیں، جانا ہی حرام، اور اگر اس مسجد میں ہیں تو نکلنا بھی حرام ہے۔ اب یہ بہت جلدی میں نے بات کی، اب اس میں فقہی مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ عمرے اور حج کے لیے گیا ہے، مدینے کی زیارت میں، کعبے کی مثال لیجئے، گیا وہ، اس نے زیارت کی، طواف کیا، سو گیا، اور اس عالم میں اس پہ غسل واجب ہو گیا مسجد کے اندر، عام آدمی ہوتا تو فوراً نکل جاؤ، یہ فوراً بھی نہیں نکل سکتا اس حالت نجاست کے اندر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کے مرجع کا یہ فتویٰ، میں کہہ رہا ہوں کہ عام فتویٰ شیعت کا، جانا بھی حرام تھا، نکلنا بھی حرام ہے، تو یہی حکم ہے نا کہ فوراً تیمم کر لو اور نکلو، تیمم کر کے نکلنا۔ تو جوان آدمی مسجد الحرام میں بھی سوئے تو اس پہ غسل واجب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور واقعات پیش آتے ہیں، تبھی تو مسئلہ آیا فقہی کتابوں میں۔ تو اب یہاں جب یہ لوگ سوئے آدھے گھنٹے کے لیے، گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، قرآن کہتا ہے یہ نیند ہم نے ان کو زبردستی دی تاکہ ان کو اعمال سے روکا جائے۔ بالکل بدتمیزی کا جملہ میں نے کہہ دیا تاکہ پیغام بالکل واضح چلا جائے، زبردستی ان کو نیند دی تاکہ یہ اعمال نہ کریں، دعائیں نہ کریں، کیونکہ اس سے زیادہ اہم چیز سامنے تھی، اس ہو گئے۔ اب ان میں سے آدھی رات ختم ہونے کے قریب تو ان پر غسل بھی واجب ہو چکا تھا، کچھ پر پانی تو ہے نہیں، پینے کا پانی نہیں، اور وہاں جو پینے کا مسئلہ اپنی جگہ، اور غسل واجب ہو گیا ہے کل جہاد کرنا۔ عام مسئلہ تو یہی ہے نا کہ اگر یہ حالت ہو تو پھر تو اجازت ہے، جا سکتا ہے آدمی جہاد میں، لیکن نہیں، اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اب قرآن کہتا ہے آج رات جنہوں نے تھوڑی سی دعا مانگی، لیکن رات اتنی اہم ہے، اللہ نے دعا قبول کی، پھر ان کو اس اعمال کی زحمت سے بچا لیا اور ان کو سلا دیا۔ سلانے کے بعد کیا ہوا؟ اب دیکھیے 4 لفظ آ رہے ہیں، 4 وعدے اللہ کر رہا ہے آج رات کے غسل کے حوالے سے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ اب جب یہ لوگ اٹھے تو گھبرائے کہ ہم کیوں اٹھیں،
بہت گہری نیند میں آدمی ہو تو کیوں اٹھا؟ پتہ چلا بارش شروع ہو گئی، وہ بہت تیز موسلادھار بارش بھی نہیں، بوندا باندی بھی نہیں، بارش، نارمل بارش. وَيُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے ان پہ پانی برسانا شروع کیا. چلیں یہ تو اللہ کا اعلان ہے، لیکن خدا یہ بھی بتا رہا ہے یہ پانی ہم نے کیوں برسایا. اب جب پانی برسا تو کیا ہوا؟ دو تین چیزیں فوراً سن لیجئے، پھر آیت کو مکمل کر کے اصل موضوع پہ جاؤں. پانی جب برسا تو اول تو جو لوگ نجاست کے عالم میں تھے ان کا غسل ہو گئے. بارش ہو رہی ہو تو بارش میں آپ کس طرح غسل کر سکتے ہیں، یہ مسائل آپ کو ہر کتاب میں ملیں، لیکن ہو سکتا ہے غسل، آٹومیٹک غسل ہو گئے. اس کے بعد یہ کہ کنواں کوئی نہیں تھا، لیکن تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے گڑھے تو تھے نا میدان میں، ان گڑھوں میں یہ پانی جمع ہو گیا. اتنا تھا کہ بدر میں صرف ایک دن ٹھہرنا ہے نا، صبح سے شام تک، ایک دن کے لیے پانی کافی ہو گیا. جو گھبرا رہے تھے، تڑپے جا رہے تھے کہ کنویں پہ قبضہ تو اس نے کر لیا، ہم پر کیا ہوگا؟ اللہ نے بارش کا پانی برسایا، لوگوں کے جسم پہ بھی گرا، ان کا غسل بھی ہوا، گڑھے میں پانی جمع ہو کر ان کے لیے پورے دن کا پیاس کا پرابلم سالو ہو گیا. ٹھیک ہے. تیسری کیا چیز ہے؟ یہ آج کی رات کی دعا اور آج کی رات کے غسل کی اہمیت بتا رہا ہوں، لیکن زیادہ اہمیت دعا کی، اور اس جملے کی تکرار کے ساتھ کہ لمبی لمبی دعا کی ضرورت نہیں. اب تیسرا کیا ہوا؟ تیسرا یہ معجزہ ہوا، یعنی معجزہ تو نہیں، بارش ہونا معجزہ ہوگا، باقی سب تو نارمل باتیں. بارش ہوئی، غسل کر لی، بارش ہوئی، پینے کے لیے پانی جمع کر لی. تیسرا یہ ہوا کہ جو پانی جب برسا تو جو ریت والی زمین تھی، جب پانی برسا تو یہ زمین جم گئی. اب یہ زمین سخت ہو گئی پانی کی وجہ سے، پانی برسنے کی وجہ سے، بڑے آرام سے اس پہ پیر جمائے جا سکتے ہیں. اور کافروں کی زمین جو ہموار تھی وہ سلپری ہو گئی، اب اس پہ پیر جمانا مشکل ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا، پیر پھسلے جا رہے ہیں. اگلی صبح جو جنگ شروع ہوئی تو معاملہ الٹا ہو گیا. مسلمانوں کی جو کمزور جگہ تھی وہ بہترین جگہ بن گئی جنگ کے لیے، کافروں کی جو بہترین جگہ تھی اس بارش کی وجہ سے بدترین جگہ ان کے لیے بن گئی جنگ کے لیے. یہ ایک بارش آج اللہ نے برسائی. اس وقت 4.5 دن کے بعد ذرا سا آپ کا جوش مجھے نظر آیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ بہت دلچسپ یہ واقعات آپ کو محسوس ہو رہے ہیں. جنگ بدر واقعاً اس کے واقعات، یہ تو میں نے 2 ہی واقعات پڑھے، بہت واقعات ہیں، آپ کو بہت مزہ آتا اگر میرے پاس وقت ہوتا، یا آپ کسی اور عالم سے سنیے گا، میں تو طالب علم ہوں. اب سنیے، یہ تو میں نے صرف واقعات بتائے نا، اب آئیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. آیت ضرور پڑھ لیجیے گا گھر جا کر، سورہ انفال کی 9ویں آیت تھی دعا کی، 11ویں آیت برکتوں کی. اب خدا کہہ رہا ہے کہ پہلے تو ہم نے تمہیں سلا دی، تم سو جاؤ. یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ نے کہا تمہارا کام میں کرتا ہوں، تمہارے معاملات کو میں طے کرتا ہوں، تم جا کے سو جاؤ. تم راہ خدا میں خلوص سے نکلے تھے نا، اب تمہیں زحمت نہیں اٹھانا، وہ کام میں کروں گا، تمہیں جا کے سو جانا. سلا دیا. اور پھر کہا وَيُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے ان پہ پانی برسایا. ٹھیک ہے. اس کے آپ نے تاریخی واقعات سن لی کہ غسل بھی ہو گیا، پانی کا انتظام بھی ہو گیا، زمین بھی ان کی اچھی بن گئی، ان کی بری بن گئی. یہ ہوا. اب خدا اس پانی کی وجہ سے جو ہر ایک اس پانی میں بھیگ گیا، جن پر غسل واجب تھا ان کا جو غسل ہوا، جن پہ غسل واجب نہیں بھی تھا ان کا سنت غسل ہو گیا. وہ واجب غسل، سنت غسل. خدا نے کہا آج کی رات کی اس بارش اور پانی کے ذریعے ہم نے تمہیں 4 نعمتیں اور دی. اور وہ نعمتیں سنیے. ایک تو بہت واضح، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہیں پاک و پاکیزہ بنائے، طہارت عطا کی، چاہے وہ واجب غسل والی ہو چاہے وہ سنت غسل والی ہو. طہارت. کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ مراجع بھی جو سنت غسل کے لیے بڑی کڑی شرطوں کے قائل ہیں کہ روایت بہت معتبر ہونا چاہیے، وہ بھی مانتے ہیں کہ 17 رمضان کا غسل اتنا معتبر ہے کہ آپ اتنے پاک ہو جائیں گے اب آپ کو وضو کی ضرورت نہیں، اتنے پاک ہو جائیں گے. یہ خدا نے پہلا وعدہ کیا. اور پھر کہا ہوا ہے یذہب عنکم رجس الشیطان. اور یہ جو بارش کا پانی برسا، غسل ہوا، اس سے اللہ نے شیطان کی گندگی کو تم سے دور کیا. ایک ہوتا ہے اپنی گندگی دور ہونا اس غسل سے، ہے کہ جو شیطان گندگیاں پیدا کرتا ہے، شیطان کی کثافتیں،
شیطان کی پلیدی، شیطان کی گندگی. ایک ایک لفظ ایسا اس پہ ایک مجلس ہو سکتی ہے کہ شیطان کی کیا کیا پلیدیاں، لیکن اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھ جائیے یہ آج رات کا غسل، آج رات کی دعا، یہ قرآن بتا رہا. وَلْيَرْبِطَ، جو اس وقت پورے مسلمانوں پہ کیفیت گزر رہی، جو لوگ براہ راست یہودیت کے حملے کا نشانہ بن رہے ہیں، روزانہ لاشوں پہ لاشیں گر رہے ہیں، روزانہ بمباری ہو رہی، لیکن جو وہاں نہیں بھی ہیں ان کا دل اتنا ہی پریشان ہوگا جتنا ان کا. اب قرآن کہتا ہے لِيَرْبَطَ عَلَيْكُمْ قُلُوبُكُمْ، اور اس بارش کے پانی اور دعا کے ذریعے ہم نے تمہارے دلوں کو طاقت عطا کی. دل کی طاقت بہت اہم چیز ہے. اگر میدان میں گئے بغیر ہی آپ کا دل مر جائے، آپ کے دل میں پشمردگی آ جائے، آپ ڈی مورلائز ہو جائیں، آپ کا حوصلہ پست ہو جائے، آدھی جنگ تو وہیں ہار گئی. مسلمانوں کی حالت تو یہی تھی نا، جب پہنچے تھے تو تھکے ہوئے ہیں، روزے کی کمزوری چل رہی ہے 12 دن کی، پانی کا وجود نہیں ہے، بہت ہی غلط قسم کا میدان جنگ ان کو ملا. دل میں تو خیال آتا ہے نا کہ یہ اس میں ہم کیا لڑیں گے، ہم تو ہاریں گے. کہا نہیں، اس بارش کے ذریعے ہم نے لِيَرْبَطَ قُلُوبُكُمْ، ہم نے تمہارے دلوں کو طاقت دی ہے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، دل کی طاقت ہے انسان کے اندر کی طاقت. اور کہا پھر ہم نے تمہارے قدموں میں طاقت عطا کی ہے تاکہ تمہارے قدم میدان سے نہ ہٹنے پائیں. جسمانی طاقت بھی عطا کی ہے ہم نے، روحانی طاقت بھی تمہیں عطا کی ہے، طہارت بھی تمہیں عطا کی ہے، شیطان کی ساری نجاستیں بھی تم سے دور کی ہیں. آج رات کے غسل اور آج رات کی دعا سے پورے اسلام میں جتنے بھی غسل آئیں گے، آپ کسی غسل کے بارے میں قرآن کا یہ بیان نہیں سنیں گے. عجب، ایسا لگا کہ جیسے میں تمام واجبات میں اس کو سب سے بڑا بتا رہا ہوں. نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کی اہمیت اتنی ہے کہ یہ غسل نہیں ہے خالی، اصل چیز غسل نہیں، رات کی اہمیت اتنی ہے کہ اس رات کی دعا اور آپ کی اللہ کی طرف توجہ، جسمانی طاقت بھی اللہ عطا کرے گا، روحانی طاقت بھی اللہ عطا کرے گا، شیطان کو بھی آپ سے دور کرے گا، پاک و پاکیزہ بھی بنائے گا. پھر جنگ بدر کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب اگلی سے پہر کو جنگ بدر ختم ہو، پورا مکہ سمجھیے کہ ایک طرح سے ختم ہو چکا ہے. تمام بڑے بڑے سردار مارے گئے، صرف ایک وہ آدمی وہ بدر میں تھا ہی نہیں، ابو سفیان، وہ بچ نکلا جو اگلے سال آیا. لیکن اس بدر کی اتنی مختصر جو میں نے گفتگو کی، اس کے ذریعے سے 2-3 میرے پرانے وعدے پورے، اور ماہ رمضان کی چونکہ میری اس وقت کی کراچی کی آخری تقریر، انشاءاللہ اب شہادت کی راتیں میں کہیں اور بیٹھا ہوں گا، وہاں بیان کر رہا ہوں گا. تو یہ رمضان کا جو سب سے اہم اور بڑا مقصد ہے نا، یہ تو آج رات کی وجہ سے ہے، لیکن پورے وہ ہے دعا. روزہ ہے، لیکن روزے کی سب سے پہلی جو انسان کو پاداش ملتی ہے، انعام ملتا ہے، گفٹ ملتا ہے، وہ یہی ہے نا، دعا قبول. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت. کھجور آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ پڑھیں اور انا انزلنا پڑھیں اور دعا مانگی. جیسے مکے کے بارے میں ایک جملہ ہے نا کہ جب کبھی بھی زمزم کا پانی پیجئے، ایک دعا اپنی زبان پر یا دماغ میں لا کے پانی پیجئے، وہ دعا قبول ہو. روزے کے افطار کے وقت کھجور حلق سے اتارنے سے پہلے ایک دعا کیجئے اور وہ دعا قبول ہو، کیونکہ رمضان نام ہے دعا کا. رمضان میں اہم ترین تحفہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے دعا. مگر دعا کی دو بہت اہم شرطیں جو اسی چھوٹی سی دعا میں آئی. اللہم لک صمت، اے خدا یہ روزہ میں نے صرف تیرے لیے رکھا. روایتوں میں بھی ہے، اور آپ نے پہلی رمضان سے علماء سے سنا ہوگا کہ تمام عبادتوں میں روزہ خالص ترین عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. ہر عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن رمضان کے روزے میں خاصیت، جب اللہ کہتا ہے نا ہر روزے کے افطار کے وقت، اے میرے ملائکہ دیکھو یہ وہ بندہ جو صرف میری خاطر بھوکا اور پیاسا رہا. ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ دنیا کو بتائے بغیر بھی روزہ توڑ سکتے ہیں. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ یہ تو ایک تمہید تھی، یا کہیے گریز کا جملہ تھا پہلے موضوع کو آخری موضوع سے ملانے کے لیے. اخلاص، خلوص، عبادت وہی قبول ہے جو خلوص سے کی جائے. یہیں پر وہ جملہ پھر آتا، آدھے گھنٹے خلوص سے دعا مانگے کئی گنا افضل ہے 8 گھنٹے کی ان اعمال و دعاؤں سے جس میں خلوص نہ رہے. اور اللہم لک صمت، و آخر میں کیا، وعلیک توکلت، اے یار اللہ میرا تیرا سارا بھروسہ تیرے اوپر.
2 دن پہلے میں نے بادشاہ کی انگلی کٹنے کا ایک واقعہ پڑھا تھا، سرسری سا، کہ لمبی چوڑی گفتگو کے بدلے میں چھوٹی سی کہانی سے پیغام پہنچ گیا۔ دعا کا اہم ترین دوسرا اصول ہے کہ بھروسہ اللہ پر، وسیلہ، سہارا، معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیاوی بات کر رہا ہوں، وہ آپ ضرور ڈھونڈیے، لیکن دل میں یہی خیال ہو کہ دینے والا، عطا کرنے والا اللہ ہے، شاید اس کے ذریعے دے۔ یہ دعا کی 2 بہت اہم باتیں ہیں نا۔ اب آئیے اس کے حوالے سے، میں سارے وعدے پورے نہیں کر پاؤں گا، لیکن 2-3 بہت اہم باتیں آپ تک پہنچا دوں گا۔ اس میں ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ امام حسن کے خلاف جو دشمنوں نے ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس میں 2 چیزیں بہت اہم تھیں۔ نمبر 1، امام حسن پہ جب یہ صلح نامے پہ دستخط ہو گئے، اس کے بعد میڈیا وار، جو آج کا لفظ ہے نا میڈیا، صحیح معنوں میں اگر کسی نے اس کو استعمال کیا ہے تو وہ یزید کے باپ نے استعمال کیا تھا، پہلے مولا کے خلاف، جو ابھی آپ سنیں گے شہادت کی مجلسوں میں کہ حیران ہو کے لوگ کہتے تھے کہ علی مسجد میں شہید ہو ہی نہیں سکتے، مسجد میں تو مسلمان جاتے ہیں، علی کا کام کیا تھا مسجد سے، وہ پوری آپ تفصیل سنتے ہیں ہر سال شہادت کی مجلسوں میں۔ اور پھر امام حسن کے خلاف تو بھرپور طریقے سے میڈیا استعمال ہوا، اسی لیے ہمارے تمام معصومین میں، پورے کے پورے 12 معصوم، میں شہزادی کو تو اس میں نہیں لاتا ہوں، سب سے زیادہ تہمتیں اور الزامات جس پہ لگائے گئے وہ حسن مجتبیٰ، اور آج تک حسن مجتبیٰ کی شخصیت کو سب سے زیادہ بدنام، جیسے جس کو ہم بدنام کہتے ہیں نا، اس کو دشمنان اہل بیت کہتے ہیں، ہاں یہی کردار ہونا چاہیے کسی کا، کہ حاکم جو ہے اس کی بات مان لو، اولو الامر کو مان لو، ان کی نگاہ میں حاکم شام اولو الامر، حاکم سے پیسے لو، آرام دہ زندگی گزارو، یہ ساری تہمتیں ہیں نا، وہ تو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں حسن صحیح، آج تک اس کو دہراتے ہیں، جن میں یہ ایک جملہ بھی آپ نے سنا کہ بہت زیادہ طلاقیں دیتے تھے اور بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے، یعنی صلح نامے میں دستخط کرنے کے بعد نعوذ باللہ کو عیش و آرام کی زندگی۔ حسن مجتبیٰ اب میرا موضوع نہیں، اور نہ اس وقت یہ مناسب ہے، یہ 28 سفر کی مجلسوں میں تو ٹھیک ہے، مگر حسن کو اتنا بدنام کرنا یا ان کی شخصیت کی ایسی غلط تصویر، یہ کیسے ہوئی؟ اس زمانے کے میڈیا کے ذریعے، جو آج جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ سب اس وقت استعمال ہو چکی، دنیا آج بھی اسی شخصیت کی سیاست کو فالو کر رہی۔ ایک ضمنی طور پہ ایک جملہ کہہ دوں، اتنا زیادہ میڈیا کو استعمال کیا گیا کہ کچھ جگہوں پہ مولا بھی مجبور ہو گئے۔ یہ لفظ مجبوری ان معنوں میں نہیں جو اردو میں ہے کہ لاچاری نہیں، مولا اختیار رکھتے ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے ایک نام میں لیتا ہوں، اور میں اس یقین کے ساتھ یہ نام لیتا ہوں کہ آپ میں سے 80% لوگ نہیں جانتے ہوں گے، بلکہ جب اس نام کی میں ایک تھوڑی سی وضاحت کروں گا تو وقت کم ہے، کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے۔ مولا کے اہم ترین صحابیوں میں ایک ہے محمد ابن ابی بکر، یہ نام ہر ایک کو پتا ہے۔ مولا نے ان کو مصر کا گورنر بنایا، یہ مصر میں گئے اور پھر وہاں پہ حاکم شام کے گورنر نے ان کو گدھے کی کھال میں سلوا کے زندہ جلا دیا۔ شخصیت بہت عظیم، لیکن مولا انہیں مصر کا گورنر نہیں بنانا چاہتے تھے۔ محبت، عقیدت، اہل بیت سے قربت اپنی جگہ، لیکن مولا کی نگاہ میں اس 22 سالہ نوجوان میں ابھی اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ مصر جیسے صوبے کو سنبھال سکے۔ وہاں پہ پہلے سے علی کے گورنر تھے، ان کا نام شاید کسی نے نہ سنا، قیس ابن سعد ابن عبادہ۔ یاد رکھیے گا کہ مولا کے صحابیوں میں یہ عظیم ترین صحابیوں میں آتے ہیں، عظیم ترین۔ حاکم شام کے کچھ چاہنے والوں نے، جن میں ایک حسان ابن ثابت ہیں، بہت مشہور شاعر، لیکن علی کے خلاف، ایک مروان ابن حکم ہے، وہ تو ہر ایک کو پتا ہے، تیسرے خلیفہ کا داماد مروان، ہر ایک کو معلوم، اور 3-4 انہوں نے قیس ابن سعد کو اتنی ٹونٹنگ کی تھی
کہ وہ مدینہ چھوڑ کے کوفے مولا کے پاس چلے گئے تھے. میں نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں ہے میرے پاس. جب حاکم شام معاویہ کو پتہ چلا، اس نے ان کو خط لکھا، کہا کہ اگر تم 1,00,000 کی فوج لے کر میری مدد کے لیے آتے، 1,00,000 کی فوج اس زمانے کے اعتبار سے 1,00,000، تو مجھے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا تم نے مجھے ایک قیس کی وجہ سے نقصان پہنچایا کہ اس کو علی کے پاس بھیج دیا. یہ ایک آدمی 1,00,000 کی فوج سے زیادہ بھاری ہے. کاش تم صرف اس کو مدینے میں گوشہ نشینی میں خاموش بیٹھا رہنے دے. یہ دشمن کہہ رہا ہے قیس کے بارے میں، جو مومنین سے پوچھئے قیس کون قیس؟ اور مولا کا جملہ ہے کہ میرے لیے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام تھا، جو کل میں نے امام خمینی کا ایک جملہ نقل کیا کہ جنگ کے درمیان صدام کے ساتھ مصالحت کرنا زہر کا پیالہ پینے سے زیادہ مشکل. مولا نے کہا قیس کو گورنری سے ہٹانا میرے لیے دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک تھا. اصل میں یہ مصر کے گورنر تھے. مصر بہت اہم صوبہ تھا، مصر بہت اہم صوبہ تھا. ہاں معاویہ کی کوشش تھی مصر پہ اس کا قبضہ ہو، لیکن وہ مولا کے پاس تھا، اور گورنر قیس تھے جنہوں نے پورا کنٹرول کر کے رکھا تھا. معاویہ نے میڈیا کو استعمال کیا، ایسا استعمال کیا کہ علی کے اپنے چاہنے والے قیس کے خلاف ہو گئے. پریشر ڈالا، مولا اس کو ہٹائیے، یہ ہٹائیے، اس کو ہٹائیے، کسی اور کو گورنر بنائیے، یہ محمد ابن ابی بکر کو بنائیے، یہ آپ کا بالکل پکا وفادار. پکا وفادار ہونا اور ہے، اور انتظامی صلاحیت ہونا اور. دیکھیے میں بہت دکھی دل کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں محمد ابن ابی بکر کی توہین نہ ہو، جس نے مولا علی کی خاطر آگ میں زندہ جلنے کا امتحان دیا. لیکن شخصیت کی بات ہو رہی ہے کہ قیس ابن سعد. حاکم شام نے کیا کیا؟ پہلے تو قیس کو خط لکھا، جیسے ہر گورنر کو خط لکھا کہ میرا ساتھ دو تو میں تمہیں مصر کا گورنر بھی رکھوں گا. علی تو شکست کھا جائیں گے. اس نے لکھا کہ تم نے علی کا ساتھ نہیں دیا تو علی شکست کھا جائیں گے. عراق بھی تمہیں دوں گا اور مدینے میں بھی تمہارے رشتہ دار کو گورنر بناؤں گا. قیس نے صاف منع کر دیا. پورے واقعات ہیں، کبھی پڑھیے گا وہ خطوط جو دونوں کے بیچ میں چلے. ٹائم نہیں، میں بہت اہم منزل کی جانب جانا چاہتا ہوں. قیس نے منع کر دیا. معاویہ نے کیا کیا؟ قیس کے نام سے ایک جھوٹا خط لکھا، وہی ہینڈ رائٹنگ بنا کے. پہلے تو اپنے پورے ملک میں وہ خط پھیلا دیا. آج ایک لفظ آتا ہے فیک نیوز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائے ہوئے ویڈیوز اور آڈیوز. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی ہے. باقاعدہ ایک جھوٹا خط بنایا، پھر یہ جھوٹا خط عراق میں پہنچایا جہاں علی کی حکومت تھی، کوفہ کیپٹل تھا. پھر یہ خط کوفہ میں پھیلایا. جیسے آج کل فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے نا، اور آج ہمارے مومنین فیک نیوز پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں. ایک اگر امریکن اخبار میں خبر آ جائے کہ آیت اللہ سیستانی نے امریکن CIA سے اتنے فنڈ لیے ہیں، 100% نہ صحیح تو 50% مومنین یقین کر لیں گے. کس کی خبر پہ یقین کر رہے ہو؟ نہیں بس وہ آ گئی ہے، وہ خبر آ گئی ہے، وہ ٹی وی پہ ہے یا اخبار میں ہے یا واشنگٹن پوسٹ میں ہے یا مثلا نیو یارک ٹائمز کے اندر ہے یا فلاں کلپ میں، یقین کر لیں گے. پتہ ہے کافر، دشمن، مخالف وہ یہ خبر چھاپ رہا ہے اور آپ نے یقین کر لیا. میں آپ کو کیا بتاؤں، اس وقت میرا ذہن اس قابل نہیں ہے. شہید رہبر کے خلاف کتنے جھوٹے کلپ، ان کا طرز رہائش، ان کے مکانات، ان کی کتنی دولت باہر ہے، کتنی عیش و آرام کی زندگی ہے، وہ ماسکو جانے والے ہیں، وہاں کتنے فنڈز کر دیے، لوگ یقین کرتے جا رہے تھے. یہ مظلومانہ شہادت نے تو بہت سارے لوگوں کو اس وقت ان کی جانب مائل کر دیا، اور جو لوگ مخالف تھے وہ تھوڑی دیر خاموش بھی ہو گئے. مخالف اپنوں میں. خیر، جھوٹا خط جس میں قیس نے لکھا تھا کہ میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں. جب یہ خط کوفہ پہنچا تو اس پہلے تو پورے شام میں، کیونکہ شام کے لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے. اے حاکم شام، اگر قیس علی کے ساتھ رہے تو ہم کیسے جیتیں گے؟ دیکھیں کتنا یہ اہم شخص ہوگا کہ دشمن پریشان ہے، اور جب یہ خط کوفے میں پہنچا اور اتنی تیزی سے پہنچا، لوگوں کو یقین آتا چلا گیا، کیونکہ اس وقت علی کے بہت سے گورنر بک رہے تھے. قیس جیسی شخصیت، مولا نے کہا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، یہ ہم سے کبھی غداری نہیں کرے. لیکن لوگ شک میں پڑ گئے. کون لوگ؟ اب ذرا نام سنیے، کون لوگ؟
عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کے شوہر، مولا کے سگے بھتیجے، کون لوگ شک میں پڑ گئے؟ محمد حنفیہ میرا مولا کا تیسرا بیٹا، حسن و حسین کا بھائی، کون لوگ شک میں پڑ گئے؟ محمد ابن ابی بکر جو علی کی گودوں میں پلا، پوری تربیت علی نے کی، اور باقی اور نام بھی ہیں جو آپ حضرات کے لیے اتنے مانوس نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں خاندان کے لوگ، گھر والے، ایسے مخلص صحابی جن پہ شک ہی نہیں ہو سکتا، سب نے کہا کہ یا امیر المومنین، آج کل کے حالات ایسے کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے تو ہمیں رسک نہیں لینا، آپ قیس کو ہٹا دیجئے اس عہدے سے، 50-50 ہے نا، ہو سکتا ہے خبر غلط ہو سکتا ہے صحیح ہے تو کل میدان میں یہ ہمارے لیے پرابلم کرے گا۔ مولا نے کہا میرے لیے زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا جب یہ میرے اپنے گھر والے، یہ سب کی نیتیں ٹھیک تھیں، مگر ٹھیک نیت والا بھی کبھی فیصلے میں غلطی کر سکتا ہے، یہ عرض کرنا تھا۔ قیس کو ہٹا دیا مولا نے، اور آج تک ابھی آپ نے کبھی تاریخ کا یہ حصہ نہیں پڑھا ہوگا، علی پر بہت بڑے بڑے اعتراضات میں ایک اعتراض یہ کہ اپنے ایسے مخلص صحابی کو ایک جھوٹے خط کی بنیاد پہ ہٹایا جو علی کی کامیابی کے لیے سارے راستے ہموار کرتا۔ نعوذ باللہ، یہ الزام ہے، لیکن تفصیل آپ تاریخ میں جا کے پڑھ لیجیے۔ ابھی مولا کی شہادت کی تاریخیں آ رہی ہیں، مولا کی کوئی اچھی سیرت دیکھیے گا، نام یاد رکھیے قیس ابن سعد ابن عبادہ، سعد ابن عبادہ، سعد ابن عبادہ ان کے باپ بھی ایسے ہی تھے۔ سارے مسلمان مانتے ہیں کہ واحد آدمی تھے جنہوں نے، یعنی جن پہ الزام بھی نہ لگ سکا کہ انہوں نے پہلے خلیفہ کی بیعت کی، مرتے دم تک بیعت نہیں کی تھی۔ مولا تک کے بارے میں کہا گیا کہ اس رمضان میں 3 رمضان کو جب شہزادی کی وفات ہوئی تو 6 مہینے کے بعد علی نے بیعت کر لی۔ ہمیں پتہ ہے ساری باتیں جھوٹی، سعد ان کے باپ اتنے پکے کہ ان پہ جھوٹا الزام بھی نہیں لگا سکا کوئی، ان کا بیٹا۔ لیکن بات یہ بیٹے کی اور باپ کی اور علی کے نہیں، یہ بات ہے میڈیا کے غلط استعمال۔ تاریخ میں آپ واقعات پڑھتے کہتے کتنے برے لوگ تھے، ایسا مانتے چلے گئے جھوٹے خط کو اور اس کو، اور خود آپ اپنے زمانے میں آ کے دیکھیے آج جھوٹے آڈیو، جھوٹے ویڈیو، جھوٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے معلومات بنائی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں، اور ہم میں سے بہت سے یقین کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں اس طرف تو جا ہی نہیں رہا ہوں جو اپنی جگہ خود ایک الگ فتنہ ہے، غلط مسائل جو آج کل یوٹیوب پر، بھئی جس کے پاس ایک کیمرہ ہے وہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے اپنی ریکارڈنگ کر دیتا ہے، مسائل بھی بیان کر رہا ہے۔ ہر مجتہد کی کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ مجتہد کا مسئلہ کہاں سے ملے گا، اس میں یوٹیوب آپ کو نہیں ملے گا، اس میں یہ سوشل میڈیا آپ کو نہیں ملے گا، لیکن یہ تو ایک الگ موضوع ہے، یہ خود اپنی جگہ بہت تفصیل چاہتا ہے، اس کی مثالیں بھی ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر جو اس وقت دنیا کے سیاسی اور ظاہری حالات، پھر میں اپنا کل کا جملہ دہرا کے ان تقاریر کو اختتام تک پہنچاؤں، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ ابھی ہمارے سامنے ہے، انگریزی میں ایک لفظ ہے، مجھے انگریزی تو آتی نہیں ہے، ٹپ آف دا آئس برگ، یہ تو خالی ابھی آغاز ہے، ابھی حالات بہت زیادہ خراب ہونے والی۔ خراب سے مطلب میں مظالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ مسئلہ نہیں۔ شیعت نے ہمیشہ سے قربانیاں دی ہیں، جہاد کیا ہے، لاشیں اٹھائے ہیں، یہ مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ کہ غلط خبروں پہ بھروسہ کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کو ضائع کر دینا، دشمنوں کی بات میں آ کے اپنے مراجع اور اپنے قابل احترام علماء کے بارے میں بدگمان ہو جانا، اور غلط آدمی کو مرجع بنا لینا، جو اصل مسئلہ اب آنے والا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک طرف رکھی، جو اصل میرا موضوع تھا، آپ کہیں گے مولانا تھا کیا وہ اصل موضوع؟ 4 دن سے سنتے سنتے کان پک گئے، وہ اصل موضوع آ ہی نہیں رہا۔ یہ 2 بہت اہم باتیں تھیں، ایک غلط مسائل کا سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلانا، نمبر 2 یہ مرجعیت اور شخصیات کے حوالے سے غلط پروپیگنڈا، یعنی مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ اے آئی کیا ہوتی ہے۔ مثلا ایک چیز ہے کوئی، دیکھیں میں تو بہت بڈھا آدمی ہوں، اب میرا تو اس سے تعلق ہی نہیں، لیکن تھوڑی بہت معلومات ہے، چیٹ جی پی ٹی۔ اچھا میں حیران ہو جاتا تھا ایک ایسے آدمی کو جسے اے بی سی ڈی اور الف بے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں، وہ آ کے بحث کرتا ہے مجھ سے کہ جی وہ فروع کافی کے اندر فلاں حدیث کے اندر تو یہ کہا گیا ہے اور آپ کے مجتہد نے یہ کہا۔ اچھا ابھی بحث کی بات نہیں، میں اس کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ یہ آدمی جسے 2 + 2 = 4 بھی نہیں آتا ہے، یہ فروع کافی کی حدیث کا ایسا ریفرنس دے رہا ہے جو حدیث ہے بھی۔ ادھر جب 2 سوال اس سے کر لیے جاتے ہیں نا
کہ بھائی اس کے نیچے وہ حدیث ہے، وہ تم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، تو وہ ہکا بکا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ وہ چیٹ جی پی ٹی پہ اس نے کچھ سوال لکھ کے بھیجا، وہاں سے یہ حدیث آ گئی۔ مثلا ابھی چند مہینوں پہلے ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا چیٹ جی پی ٹی سے، اس کا ریفرنس نہیں دیا ان لوگوں نے کہ آج تک شیعت میں جتنے نکاح ہیں سارے غلط ہیں، اور سارے شیعہ، یہ اپنا مومن لکھ رہا ہے، سارے شیعہ یہ حرام کی اولاد ہیں، حلال کی اولاد ہی نہیں، کیونکہ نکاح کا طریقہ امام نے بتایا ہی نہیں۔ اور دو حدیثیں نقل کر رہا ہے وہ فروع کافی جیسی کتاب سے، جو ہم لوگ پوری زندگی کے بعد بھی مشکل سے ایک بار ختم کر پاتے ہیں۔ اس کی شکل دیکھ کے مجھے اندازہ ہے کہ فروع کافی دیکھی تک نہیں ہے، ٹائٹل بھی نہیں دیکھا ہے۔ اور پھر جب کسی نے اس سے سوشل میڈیا پہ تو ہوتے ہیں نا سوال جواب، یہ کہا کہ اپنے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے والد کا نکاح بھی اسی طرح ہوا، اس نے کہا میں بھی حلال کی اولاد نہیں ہوں، کیونکہ امام کی حدیث ہی ہے۔ یہ نکاح کا طریقہ ہی غلط ہے، یہ ہوتا ہی نہیں ہے نکاح اسلام کے اندر کہ لڑکا اور لڑکی اس طرح بیٹھ کے میں نکاح میں گئی اور میں نے قبول۔ میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ مسئلہ کیا، میں بات کر رہا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی کے نام پر جس طرح حدیثوں کے حوالے لوگ دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پورے دین اور اسلام کی جڑیں سمجھے کاٹ رہے ہیں، پوری بلڈنگ فاؤنڈیشن گرا رہے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے۔ خیر اس میں یہ آدمی کتاب کا ٹائٹل بھی اس نے نہیں دیکھا ہوگا اور ایسی دقیق حدیثیں بتا رہا، تو اب یہ فتنہ بڑھے گا۔ چیٹ جی پی ٹی تو بچوں جیسی چیز ہے، اب تو دنیا کہاں سے کہاں جائے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ مگر جو میرا اصل موضوع ہے، یہ تو ضمنی دو باتیں آ گئی، میں نے کہا پہنچا دوں یہ بھی آپ کو۔ محرم کے مجالس میں اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ ماہ رمضان میں جو کہ امام حسن تھے، امام حسن کے زمانے میں، امام حسن کے دور میں جو چیٹ جی پی ٹی تھا یا واٹس ایپ تھا یا یوٹیوب تھا، وہ مکمل استعمال ہوا، لیکن یہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ میں خود یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی نئی بات نہیں بتائی آپ، لیکن جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ میرے اعتبار سے بن گیا وہ یہ ہے کہ جب فتنے اتنے بڑھ جائیں، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت اعدادنا وشدت الفتن بنا، خدا بندہ خالی فتنہ نہیں ہے، مسلسل اتنے فتنے اور شدید فتنے، اس وقت مومن کو ان فتنوں سے بچانے والی چیز کیا؟ وہ اللہ ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ کہ اللہ کی رحمت ہے، امام ہے، وہ سب ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ معصومین کی مومن کو بچانے والا اس کا گھر کے یہ سوشل میڈیا چھلانگ لگا کے ہمارے گھروں ہی میں آ گیا، پھر بھی گھر، اور گھر کو توڑنا ہے۔ جو میں نے 3 مہینے پہلے بھی فریاد کی تھی، اور جنہوں نے میری ایام ازا کی مجلسیں سنی ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے دکھی دل کے ساتھ ہر جگہ کہتا ہوں، طلاقوں پہ طلاقیں، شوہر کو بیوی کے ساتھ نہیں رہنا، بیوی کو شوہر کے ساتھ نہیں رہنا۔ ہیں اچھے لوگ ہیں، لیکن جس کثرت کے ساتھ جنگل کی آگ کی طرح سے ہمارے پورے خاندانی نظام کو درہم برہم اور تہس نہس کیا جا رہا ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا کا کتنا دخل ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس مجمع اور ماحول میں میں بات کر رہا ہوں، یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں، یہ لوگ، ان کے گھر کی خواتین، ان کی بچیاں اس سے محفوظ ہیں، لیکن کتنی ہی طلاقیں ٹک ٹاک کی وجہ سے ہوتی، کتنے ہی ناجائز تعلقات فیس بک، عورتیں، اور خالی عورتیں نہیں۔ اب یہ میرا فیلڈ نہیں، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ میری فیلڈ نہیں، اصولاً تو مجھے اس میں بولنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن آپ ہی لوگوں سے کچھ سنا۔ اور کتنے ہی مرد ایسے جو اس لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ان کو فلٹر لگی ہوئی جو خواتین ٹک ٹاک پہ نظر آتی ہیں۔ مجھے بتایا ہے کہ بد شکل سے بد شکل اور بدتر سے بدتر اور چڑیل بھی اگر کوئی ہو تو ایسے آج کل فلٹر وغیرہ آ گئے ہیں کہ آپ کو وہ حسن کی پری اور جنت کی حور سے بھی 2 قدم آگے نظر آئی ہو رہا ہے۔ اسلام نے حجاب کا ایک مقصد یہ بھی بتایا کہ مرد کی نگاہ ادھر ادھر نہ پڑے، ادھر ادھر نگاہ پڑے گی تو اس کو اپنی بیوی چونکہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے نا، وہ اچھی نہیں لگے گی۔ اگر کبھی ان خاتون سے شادی ہو جائے جن سے یہ اتنا متاثر ہیں، جو ٹی وی کے شو میں بیٹھی ہیں، جو مارننگ شو میں، کتنی عجیب بات ہے،
یہ جو مارننگ شو ہوتے ہیں 5 طلاقیں جن عورتوں نے لی ہیں وہ آ کے وہاں پہ بھاشن دیتی ہیں کہ گھر کس طرح چلایا جاتا. 5 طلاقیں لی ہوئی عورتیں وہ ہم کو بتا رہی ہیں کہ اپنے گھر کو کیسے چلاؤ. تب یہ جو ماحول ہے نا اس میں جو نظر آئیں گی عورتیں وہ مرد کو اچھی لگیں. اس لیے مرد کی نگاہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ نہ صحیح تو بڑے فتنوں میں سے ایک. آج آغاز جہاں سے ہوا تھا قرآن نے کہا وَيَذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ, شیطان کی پلیدی سے دور کرنا. کتنی مشہور حدیث کہ شیطان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا تیر آنکھ ہوتی ہے, نگاہیں. نہیں گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں, کوئی وجہ تو ہوگی نا. 2-3 چیزیں. مرد کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی, وہ اچھی لگتی. پہلے تو خالی ٹی وی تھا لیکن اب یہ آج کل میڈیا کی وجہ سے اور فلٹر کی وجہ سے. اور عورتوں کو اپنے شوہر اچھے نہیں لگتے, وہ اچھے لگتے. دوسری بات برداشت نہیں رہا. اچھا اگر آپ معصومین کی سیرت دیکھ لیجیے, ہر امام برداشت والا ہے کہ نہیں, مگر جب حلم کی بات آتی ہے, حلم کا مطلب ہے ٹالرنس. ایک ہوتا ہے صبر سجادیہ, مصیبتیں ہیں آپ برداشت کریں. ایک ہوتا ہے حلم, ٹالرنس. وہ اس کے لیے کس کا نام ہے؟ حلم الحسنیہ, صولت الحیدریہ, عصمت الفاطمیہ, حلم الحسنیہ, شجاعت الحسینیہ, صبر سجادی. حلم کے معنی ہے کہ آدمی میں باتیں سن کر برداشت ہو. شوہر بیوی رہتے ہیں, کبھی شوہر کچھ غلط بات بھی کرے گا, بیوی میں برداشت. بیوی ہے بہرحال انسان ہے, کوئی بکری تو ہے نہیں, کبھی وہ بھی غلط بات کرے گی, غصہ آ جائے گا, برداشت. آقا حسن کا حلم کیوں اتنا مشہور؟ اب چونکہ یہ مثالیں زیادہ عورتوں کے لیے بن رہی ہیں تو مرد سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بے گناہ ہیں, عورتیں ہی قصوروار. ایسا نہیں ہے, موضوع ایسا بن گیا. جس بیوی نے آقا حسن کو زہر دیا, جعدہ ابن اشعث ابن قیس, اس تک کو میرے مولا نے طلاق نہیں دی تھی, جبکہ گھر والوں نے کہا تھا کہ جب آپ کو پتا ہے تو طلاق دے. برداشت. ہماری ایک مومنہ بچی کتنی ہی بگڑ جائے زیادہ جیسی تو نہیں بنے گی نا, برداشت. اگرچہ اسلام نے عورت سے زیادہ توقع کی ہے کہ وہ مرد کی باتیں برداشت کرے. اب یہ روزے کا جو امام حسن کی سیرت میں برداشت, اور رمضان کے مہینے کا مقصد روزہ اور روزے کی سب سے بڑی خصوصیت صرف اللہ کے لیے. لکا سمتو, یہ کام میں صرف تیرے لیے کر رہا ہوں. شوہر اور بیوی کی زندگی میں بھی یہ ہونا چاہیے. کیسے؟ وقت نہیں ہے نا, چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. جیسا کہ میں نے کل اعلان کیا تھا کہ ابھی تو فی الحال میرے ذہن پورا ارادہ کہ آئندہ نہ میں پچھتاؤں نہ آپ پچھتائیں, ماہ مبارک رمضان میں تو کراچی نہیں آنا. اور اب تو ربی بے فسق العزائم, پروردگار خود ہی ایسے حالات بنا دے, وہ الگ چیز. لیکن فی الحال میرا ارادہ ہے تو یہ آخری تقریر 15 منٹ زیادہ ہو گئی بس اختتام, کیونکہ عید کی رات ہے. عید بئی مانا کہ رمضان کی عید کو قرآن نے عید ڈکلیئر کیا, تو مصائب تو میں نہیں پڑھ سکوں گا. یہ آخری جملہ. روزہ کیا ہے؟ صرف اللہ کے لیے نا, خوشنودی خدا کی. شوہر بیوی کے جھگڑے, اختلافات. اب اس میں بات ہیں بہت ہی نیک بچیاں جو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزارتی ہیں. اب بعض مرد ہیں جو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. یہ لوگ بھی جب ان سے پوچھئے کہ کیوں, تو کوئی کہتا ہے کہ بچوں کی خاطر, کوئی کہتا ہے کہ خاندان کی بدنامی کی خاطر, کوئی کہتا ہے مثلا بچیوں سے اکثر سنا کہ اگر ہمیں طلاق ہو گئی تو ہماری 2 3 4 اور بہنیں, ان کی بھی شادیاں نہیں ہوں گی. بہت ساری وجوہات بتاتے ہیں جہاں پر واقعاً گھر کے حالات کشیدہ ہیں, پھر بھی برداشت. آج تک مجھے کوئی ایسا مرد نہیں ملا, کوئی ایسی عورت نہیں ملی جس نے ایک جملہ کہا ہو. اور یہ جملہ اگر سمجھ میں آ جائے نا تو چند ایکسٹریم کیسز کو چھوڑ کر جہاں پہ تو طلاق ہونی چاہیے, میں خود کہتا ہوں ہونی چاہیے. اکثر میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ بدترین چیز طلاق ہے لیکن کبھی واجب ہو جاتی ہے, اس بچی کی زندگی بچانے کے لیے یا اس بچے کی. لیکن بات ہو رہی ہے کہ جہاں وہ اتنا ایکسٹریم کیس نہیں ہوا. یہ جملہ میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی بچی سے پوچھے کہ بھائی
گھر میں تمہیں پرابلم ہے، شوہر ایسا ہے، ساس نندے ماحول، پھر بھی تم گزارا کر رہی ہو، کوئی کہے خاندانی شرافت، والدین، گھر کی بدنامی، بچے بہت چھوٹے ہیں، بہنوں کی شادی، کوئی یہ کہے کہ میں اس جیسے روزہ ہے نا اس طرح اللہ کے لیے، میرا پروردگار اس میں خوش ہے، میرا پروردگار اس میں راضی ہے، اس لیے میں اپنے شوہر کی بس زبانی بھی برداشت کرتی ہوں کہ اجر مجھے وہاں سے مل رہا۔ کوئی مرد ایسا نہیں ملا جو کہے کہ میں اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ میرا خدا خالصتاً اللہ کے لیے یہ کام میں کر رہا ہوں۔ اور یہ جملہ نہ کہنا دلیل اس بات کی ہے کہ تصور ہے ہی نہیں کہ شادی شدہ زندگی کے مسائل پہ ثواب کتنا اللہ نے رکھا۔ انبیاء کا ثواب بتایا گیا کہ بیوی اگر غلط ہو شوہر برداشت کر لے تو کتنے انبیاء کا ثواب ہے۔ حضرت ایوب تک کا لفظ آیا کہ جو حضرت ایوب کو اجر مل رہا صبر پر وہ اس شوہر کو ملے۔ ہم کہاں، ایوب نبی کہاں۔ اب بیوی اگر شوہر کی زیادتیاں برداشت کر رہی ہو اور صبر کر رہی ہو، بچوں کی وجہ سے نہیں، خاندان کی وجہ سے نہیں، بہنوں کی وجہ، وہ سب ہونا چاہیے اللہ کی وجہ سے، تو اتنا اجر و ثواب ملے گا جو آسیہ کو ملا تھا جو فرعون کی بیوی تھی۔ اللہ ذہن میں آ جائے، جو روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ یہ بھوک اور پیاس آئے خدا صرف تیرے لیے۔ امام حسن کی زندگی میں حلم یعنی ٹالرنس یعنی برداشت، حتی الامکان ازدواجی زندگی کو بچانا، اور پھر اس کے ساتھ ضمنی چیز یہ ضمنی نہیں ہے، یہ بہت اہم چیز تھی، صرف ایک حدیث پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اور جو تیسری بہت بڑی خرابی آ گئی ہے گھر ٹوٹنے، وہ ہے روپے اور پیسے کی محبت۔ یہ جو ٹک ٹاک اور یہ جو یوٹیوب وغیرہ ہے، میں نے سنا آج کل اس میں اتنی آمدنی اور کمائی، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کا کوئی چینل ہے، بہت پیسے ملتے ہیں، بہت ڈالر ملتے ہیں۔ میں نے کہا لا حول ولا قوہ، جو کر رہے ہیں ان کو میں غلط نہیں کہتا، مجھے نہیں چاہیے، لیکن سنا ہے کہ اس کی وجہ سے اس دولت اور ڈالر کی محبت میں کتنی شریف زادیاں سوشل میڈیا پہ جا کے کیسی بن جاتی ہیں، اور کتنے اچھے بچے کم از کم سوشل میڈیا کی حد تک۔ مولا کی حدیث ایھا الناس ایاکم وحب الدنیا فانھا راس کل خطیہ وقرآن کل فتنہ وداعی کل رضیہ وباب کل سیہ۔ دنیا کی محبت میں، دولت کی محبت میں نہ جانا، یہ ہر خرابی کی جڑ ہے، اور یہ ہر گناہ کا دروازہ ہے، اور یہ ہر فتنے سے قریب کرنے والا ہے۔ قرآن و کل فتنہ وداعی کل رضیہ، اور ہر مصیبت کو دعوت دینے والا۔ ہمیں خود نہیں پتہ چلتا جب ہمارے گھر میں پیسے آ رہے ہوں کہ پیسے نہیں آ رہے ہیں، یہ ہم مصیبتوں کے لیے اپنا گھر کھول رہے ہیں۔ یہ پوری ایک اس پہ مجلس ہو جاتی ہے، لیکن اب وقت نہیں رہا۔ تو اس وقت میدان احد کے شہیدوں سے 9 شہید ہوئے کہ 14 شہید ہوئے، اختلاف۔ میدان احد کے شہیدوں سے لے کے اس وقت کے جہاں جہاں دنیا بھر کے صاحبان ایمان شہادتیں دے رہے ہیں، ان سب کے اس پاک اور پاکیزہ خون کا واسطہ کہ اگر آپ وہ قربانیاں نہیں دے سکتے تو کم از کم یہ قربانی دیجئے، اور اپنے گھروں کو حتی الامکان بچائیے۔ ہاں جہاں ایکسٹریم کیس ہو، میں نے کہا وہاں تو واجب ہو جاتی ہے طلاق، لیکن حتی الامکان بچائیے۔ وہ اپنا خون کا آخری قطرہ بہا دیں، وہ اپنے بچوں کے لاشیں اٹھائیں۔ وہاں 160 اسکول کی بچیاں جن کو دیکھ کر غیر مسلم کافر زار و قطار رو رہے ہیں، ان کو دیکھ کر بھی ہمارے دل سے دنیا کی محبت نہ نکلے۔ خدا بندہ تجھے واسطہ آج کی اس رات کا جو شب نہیں، میں اس سے پہلے آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں۔ میں بہت خستگی اور بیماری کے عالم میں آیا تھا، اور بہت ابھی مجھے لمبے سفر کرنا، لیکن الحمدللہ یہاں سے خاصا بہتر ہو کے جا رہا ہوں آپ کے تعاون کی وجہ سے۔ آپ حضرات نے جس طرح پہلے دن میری باتیں سننے کے بعد احترام کیا اصولوں کا، ناراضگی ظاہر نہیں کی، غصہ ظاہر نہیں کیا۔ کبھی لوگ ہم سے نہیں کہتے ہیں، انتظامیہ پہ چڑھ دوڑتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رکاوٹ بن رہے ہیں، لیکن آپ نے سمجھا، میرے مسئلے کو سمجھا، میری مجبوریوں کو سمجھا، جس کے نتیجے میں جو آپ کے بعد جو مجلسیں ہونے والی ہیں ان لوگوں کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ اجر و ثواب میں آپ بھی شریک ہوں گے۔ آج بھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اسی درخواست کے ساتھ کہ اگرچہ
میں 2 دن سے کہہ تو رہا ہوں کہ کراچی میں آ کے میں پچھتا رہا ہوں، لیکن یہ آج جو مجھے مجمع کل کے مقابلے میں کافی زیادہ نظر آ رہا، تو جو نہیں آ رہے ہیں ان کی وجہ سے میں ان کو کیوں محروم کروں جو آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ممبر پہ بیٹھے بیٹھے ہی میں ذرا سا اپنے ارادے میں متزلزل ہو گیا. شاید انشاءاللہ آپ سے بہت جلدی دوبارہ بھی ملاقات ہو، لیکن آج کی رات جاتے جاتے آج کی برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے جائیں. خدا بندہ تجھے واسطہ اس آج کی رات کا جسے تو نے قرآن میں اتنی اہم رات قرار دیا، آج رات کی دعاؤں کی قبولیت کا واسطہ، صاحبان ایمان کے اس بھوک اور پیاس اور ان حالات کے درمیان اتنی رات تک ان تقریروں میں آنے کا واسطہ، جو لوگ اس وقت تشریف فرما ان کی ساری دعائیں قبول فرما. خدا بندہ ان کو، ان کے گھروں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے رزق اور روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. لیکن اگر تیرے دین کو ضرورت ہو تو کربلا والوں کی طرح ہمیں اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما. پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً جن کے لیے مجلس کے شروع میں ایصال ثواب ہوا، جو اس مجمع میں موجود مومنین ہیں، اور اگر کچھ مومنات ہیں مجبوری کی وجہ سے جو گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، لاپرواہی والے نہیں، مجبوری کی وجہ سے، خدا بندہ ان کے تمام خاندان کے تمام مرحومین کو اور شہداء ملت جعفریہ کو اعلی علیین سے ملق فرما. شہید قائد کو امام زمانہ کا ساتھی قرار دے، اور خدا بندہ ان مظالم کے اختتام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.